السلام علیکم۔ آج ہم جاننے جا رہے ہیں نماز کی پہلی شرط۔ بدن کے پاک ہونے سے کیا مراد ہے؟ یہ مراد ہے کہ بدن پر کسی قسم کی نجاست یعنی پلیدی نہ ہو، گندگی نہ ہو۔ نجاست کی قسمیں بہت ہیں۔ نجاست یعنی ناپاکی کی دو قسمیں ہیں، ایک حقیقی دوسری حکمی۔ ایک ظاہری اعتبار سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ نجاست ہے، اور دوسرا دیکھنے کے اعتبار سے تو اچھا ہوگا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں وہ گندا ہوگا۔ اس وجہ سے اللہ کے حکم سے اس سے بھی اپنے آپ کو پاک رکھنا بہت ضروری ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب ہم جانیں گے حقیقی نجاست کس کو کہتے ہیں۔ وہ ظاہری ناپاکی جو دیکھنے میں آ سکے نجاست حقیقیہ کہلاتی ہے، جیسے پیشاب، پاخانہ، خون، شراب۔ اور نجاست حکمیہ جو اللہ کے حکم میں نجاست ہے، حالانکہ پیشاب پاخانہ یہ بھی نجاست حکمیہ ہی ہے لیکن حقیقیہ ہے، حکمیہ اور حقیقیہ ہے۔ اللہ کا حکم بھی ہے اور دیکھنے کے اعتبار سے بھی گندگی ہے، اور دوسرے دیکھنے کے اعتبار سے تو اچھا معلوم ہوگا لیکن اللہ کی نگاہ میں، اللہ کے حکم میں وہ ناپاک ہے۔ وہ ناپاکی جو شریعت کے حکم سے ثابت ہو مگر دیکھنے میں نہ آ سکے نجاست حکمیہ کہلاتی ہے، جیسے بے وضو ہونا، یعنی آدمی وضو سے نہیں ہے، غسل کی حاجت ہونا، یعنی آدمی کا غسل بھی ٹوٹا ہوا ہے اور وضو بھی ٹوٹا ہوا ہے۔ غسل کس سے ٹوٹتا ہے اور وضو کس سے ٹوٹتا ہے، یہ بھی انشاءاللہ آگے چل کر معلوم ہوگا۔ کس نجاست سے بدن کا پاک ہونا شرط ہے؟ دونوں قسم کی نجاست سے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے، نجاست حکمیہ اور نجاست حقیقیہ سے۔ نجاست حکمیہ کے کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں۔ ایک چھوٹی نجاست حکمیہ، اسے حدث اصغر کہتے ہیں، اور دوسری بڑی نجاست حکمیہ، اسے حدث اکبر اور جنابت کہتے ہیں۔ چھوٹی نجاست حکمیہ سے بدن پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ چھوٹی نجاست حکمیہ سے بدن وضو کرنے سے پاک ہو جاتا ہے۔